السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں میری آسان اسلامیات برائے جماعت ششم۔ تو پیارے بچوں، صفحہ نمبر 16 آپ کھول لیں۔ باب دوم، ایمانیات و عبادات۔ سبق ہے ہمارا نماز جنازہ اور اس کی اہمیت۔ تو آج ہم کس کے بارے میں پڑھیں گے؟ آج ہم نماز جنازہ اور اس کی اہمیت کے بارے میں پڑھیں گے۔ نماز جنازہ سے مراد وہ نماز ہے جو کسی مسلمان کے مرنے کے بعد اسے دفن کرنے سے پہلے پڑھی جاتی ہے۔ اس نماز کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان مرنے والے کو اپنی دعاؤں اور نیک خواہشات کے ساتھ دنیا سے رخصت کریں۔ تو نماز جنازہ کیا ہے؟ نماز جنازہ سے مراد وہ نماز ہے جو کہ کوئی بھی مسلمان، لیکن یہ صرف اور صرف اسپیسیفک مسلمانوں کے لیے ہے، ٹھیک ہے، مسلمز کے لیے ہے، کہ جب کوئی بھی مسلمان اس کے مرنے کے بعد اسے دفن کرنے سے پہلے یہ نماز ادا کی جاتی ہے۔ اور اس کو پڑھنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کو پڑھنے کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ ہم جو بھی مر چکا ہے، جو بھی اس دنیا سے جا چکا ہے، اسے ہم اپنی دعاؤں اور نیک خواہشات کے ساتھ اس دنیا سے رخصت کریں۔ یہ نماز فرض کفایہ ہے۔ یہ نماز فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کیا ہوتا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر محلے یا بستی کے چند مسلمان بھی کسی کی نماز جنازہ پڑھ لیں تو باقی تمام مسلمان گناہ گار نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، اگر ایک محلے یا بستی کے کچھ مسلمان جو ہے نا وہ نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں نا، تو اب جنہوں نے نہیں پڑھا تو ایسا نہیں ہے کہ وہ باقی کے جو لوگ ہیں وہ گناہ گار ہو گئے جنہوں نے نہیں پڑھا، ایسا نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی مسلمان کی نماز جنازہ کسی بھی مسلمان نے نہ پڑھی اور اسے بغیر نماز جنازہ پڑھے دفن کر دیا گیا تو اس محلے یا بستی کے تمام لوگ گناہ گار ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اگر کچھ لوگ پڑھ رہے ہیں نماز جنازہ اور کچھ باقی کے نہیں پڑھ رہے تو وہ گناہ گار نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر ایک مسلمان جو ہے وہ مر چکا ہے اور اس کی نماز جنازہ کوئی بھی نہیں پڑھ رہا اور اس کو بنا نماز جنازہ کے دفن کر دیا گیا ہے تو اس محلے یا اس بستی کے تمام لوگ گناہ گار ہوں گے۔ اس نماز کے لیے نہ اذان ہوتی ہے اور نہ ہی اقامت۔ اس نماز میں 2 چیزیں فرض ہیں اور 3 چیزیں سنت ہیں۔ 4 بار تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنا اور قیام کرنا یعنی کھڑا ہونا فرض ہے۔ 3 چیزیں سنت ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی ثنا کرنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا اور میت کے لیے دعا کرنا۔ تو اس نماز کا کیا ہے؟ یہ نماز، اس کی اذان نہیں ہوتی اس نماز کے لیے۔ اس نماز میں 2 چیزیں فرض ہیں، ٹھیک ہے، اور 3 چیزیں جو ہے وہ سنت ہیں۔ اب جو 4 بار تکبیر کہتے ہیں ہم اللہ اکبر، یعنی کہ تکبیر مطلب اللہ اکبر کہنا اور پھر قیام کرنا، ٹھیک ہے، اور یعنی کہ 4 بار تکبیر کہنا اور قیام کرنا فرض ہے، اور 3 چیزیں جو سنت ہیں وہ ہیں اللہ تعالیٰ کی ثنا کرنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا اور میت کے لیے دعا کرنا۔ یہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ یہ سنت ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ امام اس میں 4 تکبیریں پڑھتا ہے۔ پہلی تکبیر کے بعد اللہ تعالیٰ کی ثنا پڑھی جاتی ہے، دوسری تکبیر کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھا جاتا ہے، اور تیسری تکبیر کے بعد میت کے لیے دعا کی جاتی ہے، پھر چوتھی تکبیر پڑھی جاتی ہے جس کے فوراً بعد سلام پھیر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو 4 تکبیریں ہوتی ہیں، 4 بار اللہ اکبر کہا جاتا ہے، اور پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھتے ہیں، دوسری تکبیر کے بعد جو ہے وہ درود پاک پڑھتے ہیں، تیسری تکبیر کے بعد میت کے لیے دعا کرتے ہیں، اور جو چوتھی تکبیر پڑھتے ہیں اس میں کیا کر لیتے ہیں؟ اس کے بعد فوراً سلام پھیر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک مجھے امید ہے بچوں کہ آج آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا نماز جنازہ کیا ہے اور اس کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ اب ہم اس کے بعد پھر حاضر ہوں گے اپنے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔